قلت ما أنا بفاعل، قال لا تفعل وأطعني، فلم يزل يراجعني حتى رددتها. قصة كافر عقبة بن عامر معه رضي الله عنه في جماعة كانوا يشربون الخمر. وأخرج أبو داود والنسائي عن بخير أبي الحيث الكافر عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت لعقبة بن عامر إن لنا جيرانا يشربون الخمر وأنا داع لهم الشرطة ليأخذوه، قال لا تفعل عيلهم وهددهم، قال إني نهيتهم فلم ينتهوا وأنا داع لهم الشرطة ليأخذوهم. فقال عقبة: ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر عورة فكأنما استحيا موءودة في قبرها. كذلك الترغيب. ما وقع بين أبي الدرداء رضي الله عنه وابنه في أمر فساق دمشق. وأخرج البخاري في الأدب عن بلال بن سعد الأشعري أن معاوية كتب إلى أبي الدرداء رضي الله عنهما: اكتب إلي فساق دمشق. فقال: ما لي فساق دمشق ومن أين أعرفهم؟ فقال ابنه بلال: أنا أكتبهم. فكتبهم. قال: من أين علمت؟ ما عرفت أنهم فساق إلا وأنت منهم. ابدأ بنفسك. ولم يرسل بأسمائهم. ما وقع بين جرير وعمر رضي الله عنهما في هذا الشأن. وأخرج ابن سعد عن الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في بيت ومعه جرير بن عبد الله رضي الله عنه، فوجد عمر ريحا فقال: علمت على صاحب هذه الريح. لما قال توضأ فقال جرير: يا أمير المؤمنين، أو يتوضأ القوم جميعا؟ فقال عمر: رحمك الله، نعم السيد كنت في الجاهلية، نعم السيد أنت في الإسلام، ثلاث الكنز. أو كما قال عليه السلام. محترم بھائی دوستوں بزرگوں، اسلام کے اندر مسلمان کا بہت بڑا مقام ہے، اور مسلمان کے بارے میں بدگمان ہونے سے، اس کی جاسوسی کرنے سے، اس کے بارے میں تہمے لگنے سے ہمیں اسلام نے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منع فرمایا ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی یہ سب باتیں ہیں کہ مسلمان کا اگر کوئی عیب معلوم چل جائے تو اسے چھپاؤ، نہ کہ اسے جگ ظاہر کرو، اور مسلمان کی جاسوسی میں نہ لگو، مسلمان کی غیبت نہ کرو۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، قرآن کی تعلیمات ہے، اور حدیث مبارکہ بھی اس بارے میں وارد ہے کہ مسلمان کا کتنا احترام کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر ایک باپ اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے کہ امیر المومنین کیا کرو، ہماری ایک بچی تھی، زمانے جاہلیت میں ہم نے اس کو زندہ ہی گاڑ دیا تھا، لیکن مرنے سے پہلے دوبارہ نکال لیا، اور وہ لڑکی جب بڑی ہوئی تو پھر اس نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے زنا ہو گیا، اس سے زنا کا صدور ہو گیا، اور اس کا حد بھی جاری ہو گئی۔ بعد میں اس نے توبہ بھی کر لی۔ اب اس کا پیغام آ رہا ہے، یعنی رشتے آ رہے ہیں، اس کی تو کیا کرنا ہے؟ جو رشتے والے ہیں ان کو بتا دوں کہ یہ عورت، یہ لڑکی اس طرح کی ہے، یا اس کے عیب چھپا کر پھر شادی کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کی شادی ایسے کرو جیسے ایک لڑکی کی شادی کیا کرتے ہو۔ کیسے کرنی ہے؟ جیسے ایک نیک لڑکی کی شادی کرتے ہو ایسا کرنا۔ لیکن اسلام کے ماننے والے اسلام کی تعلیمات سے کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جتنا ہم سے منع کیا گیا ہے اتنا ہی ہم زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ قرآن نے منع کیا ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو،
لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ سوادین میں آتا ہے، جاسوسی میں، ایک دوسرے کی غیبت کرنے میں، اور مسلمان کا کوئی عیب پتہ لگ جائے، جیسے حدیث کے اندر ہے نا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے، اس کی تحقیق نہ کرے، اس کے بارے میں معلومات نہ کرے، یہ بات واقعی میں ایسی ہے یا افواہ اڑ رہی ہے۔ تو اب تو آگے پہنچانے کا بھی طریقہ لوگوں نے یہ ڈھونڈ لیا کہ اس بات کو ایسی ہی نقل کر دیتے، بھائی میں نے سنا ہے، کہتے ہیں میں نے سنا ہے، اب وہ تو سنا ہو وہ کہہ دیا اور آگے بڑھا دی بات کو، جبکہ ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم اس کے بارے میں معلومات کر دیں، یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ ان روایت کے اندر اسی کا بیان ہے کہ مسلمان کے عیب کے بارے میں کتنا احتیاط کیا گیا ہے کہ مسلمان کا کوئی عیب اگر معلوم چل جائے تو اس کو چھپانا چاہیے، نہ کہ اس کو ظاہر کرنا چاہیے۔ حضرت صالح ابن قرظ فرماتے ہیں کہ میری ایک باندی تھی، یہ دوسرا قصہ ہے، میری ایک باندی تھی، اس سے زنا کا صدور ہو گیا، تو میں اس کو حضرت حکم بن ایوب کے پاس لے کر آیا تاکہ اس پر حد جاری ہو جائے۔ تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ تشریف لائے، وہ بھی بیٹھ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے، اے صالح ما هذه الجاریہ، تو ماں کا یہ تیرے ساتھ باندی کیوں ہے؟ میں نے کہا کہ میری باندی سے زنا کا صدور ہو گیا ہے اور میں اس کو امام کے پاس لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اس وقت میں وقت کے امام کو پاور ہوا کرتا تھا، جو وقت کا امام ہوتا تھا، تو میں اس کو امام صاحب کے پاس لے کر جانا چاہتا ہوں، امیر المومنین یا اس وقت کا حاکم، تو میں ان کے پاس اس کو لے کر جانا چاہتا ہوں، لیقیم علیہ الحد، تاکہ وہ اس پر حد جاری کر دیں، شرعی سزا قائم کر دیں۔ اور شرعی سزا کیا ہے؟ غیر شادی شدہ کے لیے تو 100 کوڑے اگر زنا ہو جائے تو، اور شادی شدہ سے اگر زنا ہو جائے تو اس کو سنگسار کر دیا جائے، پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا جائے، پھر کسی کی ہمت نہیں ہونی انشاءاللہ۔ لیکن وہ یہ چیزیں وہیں ہوتی ہے جہاں اسلامی حکومت ہوتی ہے۔ فقال لا تفعل رد جاریتک واتق اللہ واستر علیہ، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے فرمایا ایسا نہ کرو، بلکہ اپنی باندی کو واپس لے جاؤ اور اللہ سے ڈرو اور اس کے عیب پر پردہ ڈالو۔ وہ کہنے لگے ما انا بفاعل، میں ایسا نہیں کروں گا، یعنی میں اس کو لے کر نہیں جاؤں گا، میں تو اس کو سزا دلواؤں گا۔ انہوں نے پھر کہا لا تفعل واطعنی، ایسا نہ کرو، میری بات مان لو۔ حضرت صالح بن قرظ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ مجھ سے بار بار اصرار کرتے رہے، فلم یزل یراجعنی حتی رددتها، وہ مجھ سے بار بار اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ میں اس کو لوٹانے پر راضی ہو گیا کہ چلو پھر تو لے کر جاؤں۔ دوسری روایت میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے منشی حضرت دخین ابو الحیثم یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عقبہ بن عامر سے کہا کہ میرے چند پڑوسی ہیں، ان لنا جیران یشربون الخمر، میرے کچھ پڑوسی جو شراب پیتے ہیں، کیا پیتے ہیں؟ شراب پیتے ہیں، اور میں ان کے لیے پولیس کو بلانا چاہتا ہوں، لیاخذوہم، تاکہ وہ ان کو پکڑ لے۔ تو مجھ سے حضرت عقبہ بن عامر نے فرمایا لا تفعل، ایسا نہ کرنا، وعظہم وحددہم، بلکہ ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ، ان کو ڈراؤ۔ تو فرمانے لگے حضرت دخین ابو الحیثم انی نہیتہم فلم ینتہوا، میں نے خوب سمجھایا، مانے ہی نہیں، وانا داع لہم الشرطہ لیاخذ، اب تو میں ان کے لیے پولیس کو بلاؤں گا اور انہیں پکڑواؤں گا۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ فرمایا ویحک لا تفعل، تیرا ناش ہو، ایسا نہ کر، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے من ستر عورتا فکأنما استحیا موعودۃ فی قبرها، کہ جس نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا وہ ایسا ہے جیسا کہ زندہ درگور کی ہوئی بچی کو قبر سے
نکالو. کیسا ہے؟ ہاں جیسے زندہ درگور کی ہوئی بچی کو زندہ نکالو، بچایا ہو، نکالا ہو. دوسری روایت میں ان سب روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالنا ہے. کیا ڈالنا ہے؟ پردہ ڈالنا ہے. لیکن ہمارے اندر میں غلبہ شیطانیت کا زیادہ، ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں پردہ اچھالنا ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ روایت اسی پر دلالت کرتی ہے. دوسری روایت دیکھیں، حضرت بلال ابن سعد اشعری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس خط لکھا. کیا لکھا؟ خط لکھا. اکتب الیہ فساق دمشق، میرے پاس دمشق کے تمام بدماشوں کا نام بھیجو. کیا بھیجو؟ دمشق کے اندر جتنے بھی بدماش ہیں سب کے نام لکھ کر میرے پاس بھیجو. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا تھا یہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ. تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا مالی و فساق دمشق ومن این عارفون، مجھے کیا معلوم دمشق کے فساقوں کے بارے میں، فاسق فاجروں کے بارے میں، گنڈوں کے بارے میں، بدماشوں کے بارے میں، اور میں ان کو کہاں سے پہچانتا ہوں. فقال ابنہ بلال، تو ان کے بیٹے جن کا نام بلال تھا وہ کہنے لگے میں لکھ دوں. ابا جان سے کیا کہہ رہے آپ کہو تو میں لکھ دوں. فکتبہ، انہوں نے لکھ کر نام ابا جان کے حوالے کر دیے. تو ان کے والد صاحب نے کہا من این علمت، تو ان کو کیسے جانتا ہے؟ تو ان کو کیسے جانتا ہے؟ ما عرفت انہم فساق الا وانت منہم، اچھا تو ان کو اس لیے جانتا ہے کہ ان کے ساتھ تیرا اٹھنا بیٹھنا ہے، یعنی تو بھی ان میں سے ہی ہے. تو کن میں سے ہے؟ تو بھی ان میں سے ہی ہے. ابدا بنفسک، اس لیے نام لکھنے کی شروعات اپنے آپ سے کرو. کس سے کرو؟ پہلے خود کا نام ڈالو پھر اپنے دوستوں کا ڈالنا. یعنی اپنے بیٹوں کو اس بات پہ آمادہ کر رہے ہو کہ بھائی یا تو تم ان کو جانتے ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو اور تم بھی ان کے جیسے ہو. تو پھر اپنا لسٹ میں نام سب سے پہلے کس کا ڈالو؟ اپنا ڈالو. یہ اپنے بیٹے کو ایک اشارہ تھا کہ بھائی نام نہ لکھو، ہاں مسلمانوں کے عیب کو چھپاؤ. ولم یرسل باسمائہم، اور ان کے نام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں بھیجے. ایک دوسری روایت میں ہے حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں تھے. اتنے میں کسی کی مجلس کے اندر ریح خارج ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ریح خارج ہو گئی. فوجد عمر ریحا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بدبو محسوس کی. آپ نے فرمایا عزمت علی صاحب هذه الريح لما قام فتوضأ، میں قسم دیتا ہوں جس کسی نے بھی ریح خارج کی ہے وہ کھڑا ہو جائے اور وضو کرے. کیا کرے؟ وہ کھڑا ہو جائے اور وضو کرے. فقال جریر، حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمایا یا امیر المومنین او یتوضأ القوم جميعا، کیا ہم سب وضو کر لیں؟ بہتر ہو کہ سارے ساتھی وضو کر لیں تو کیسا رہے. فقال عمر رحمک اللہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ آپ پر رحم فرمائے. نعم السید کنت فی الجاہلیہ نعم السید انت فی الاسلام، کہ تم زمانے جاہلیت میں بھی اچھے سردار تھے اور تم اسلام میں بھی اچھے سردار ہو. یعنی آپ نے کتنی بہترین ترتیب نکالی ہے. امیر المومنین اگر سب وضو کر لیں گے تو اس آدمی کا عیب چھپ جائے گا جس کی ریح خارج ہوئی ہے اور کام بھی ہو جائے گا. سب وضو کر لیں گے تو کوئی پریشانی بھی نہیں آئے گی اور ریح خارج کرنے والے کا عیب بھی ظاہر نہیں ہوگا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی اس حکمت پر، ان کی اس حکمت پر ان کو دعا دی اللہ آپ پر رحم فرمائے. کتنی بہترین ترتیب آپ نے نکالی ہے. میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم سب نیت کریں انشاءاللہ مسلمانوں کے عیب پر پردہ ڈالیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ مدد کرے. اللہم لک الحمد کما تحب، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من
كثيرا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.